اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ یکساں ہیں، خواہ کوئی بادشاہ ہے خواہ عوام ہے، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح، فوقیت، برتری جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ملکی امور جو ریاست کے معاملات ہوتے تھے اس میں ہی نہیں بلکہ معاشرت میں جو ان کی ذاتی زندگی تھی، جو معاشرے میں ان کے رہنے کا طور طریقہ تھا، اس میں بھی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اس کا کس بات کا، جمہوریت کا اور آزادی کا، حق گوئی کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا وہ کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ جو عام مسلمانوں کا لنگر خانہ تھا اس میں وہ روزانہ 1 درہم بھیج دیا کرتے تھے، اور درہم جو ہے یہ عربی کرنسی ہے، جیسے روپیہ ہے، ریال ہے، اسی طرح سے درہم جو ہے وہ اس وقت رائج سکہ تھا تو وہ بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جلا کر ناراض ہو کر غصے میں کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا، پوچھا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہہ دیا نہیں، میں نے کہہ دیا نہیں، کہ اگر اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا تم پاگل ہو تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں، تو اس میں تم اس کے ساتھ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، انہیں اپنے آپ پر اختیار نہ رہا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے، یہ بات جو ہے وہ قابل بیان ہے، بیان کرنے کی بات ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو انہوں نے وراثت میں اپنے اولاد ذکور، جو مذکر اولاد تھی جو ان کے بیٹے تھے، ان کو جتنی رقم وراثت میں باپ کی طرف سے ملی اس کی تعداد، وہ رقم کتنی تھی؟ 1,10,00,000 دینار تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، انہوں نے وراثت میں اپنی اولاد کے لیے صرف 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین، ان کے کفن دفن کے جو مصارف تھے، جو اخراجات تھے، ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے، صرف 10 دینار باقی بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے، جو ان کے بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو نمونہ ہمیں سلطنت قائم کرنے کا بتایا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے اس کے مطابق اپنی سلطنت جو ہے وہ قائم کی تھی۔ آپ کا یہ سب جو ہے یہ مقالات شبلی نعمانی کی جو جلد 4 ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ آپ نے جب بھی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے اس میں حوالہ دینا ہے کہ یہ تشریح طلب اقتباس جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی کے مقالات شبلی جو ہیں اس کی جلد 4 میں سے لیا گیا ہے۔